اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون صدق اللہ العظیم۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اس آیت کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا، یہ واقعہ پیچھے بھی مذکور ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام جب بچی تھیں، والدہ نے منت مانی، جیسے ہی یہ پیدا ہوئیں وہ نہلا کر کپڑے میں پہنائے، اور اس کے بعد حضرت مریم کی والدہ کو لے آ کر مسجد اقصیٰ میں جو انتظامیہ تھی ان کے حوالے کر دیا۔ یہ بچی میں نے منت مانی تھی، اللہ نے بچی عطا فرمائی ہے، آپ نے ہی اس کو سنبھالنا ہے۔ اب جو انتظامیہ تھی، 29 آدمیوں کی انتظامیہ تھی، تو ان میں اختلاف ہوا کہ کون اس کی پرورش کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ بتایا کہ تم قرآن دازی کر لو، اور آج سے جس کے نام قرآن نکل آئے وہی اس کی کفالت کرے گی۔ اور اس کی تجویز یہ ہوئی کہ آپ ایسے کریں، قرآن لکھتے ہیں اسی قلم کے ساتھ آپ اس کا قرآن کریں، اور وہی قلم آپ نہر کے اندر ڈالیں۔ جس کا قلم الٹے رخ پہ جائے وہی اس بچی کی پرورش کرے گا۔ 29 انتظامیہ نے ساروں نے اپنے اپنے قلم ڈالے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس قرآن کے اندر جیت گئے، اور حضرت مریم کی کفالت انہوں نے کی۔ اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے، فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، وما کنت لدیہم، اور آپ نہیں موجود تھے ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جس وقت وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ کون مریم کی کفالت کرے، وما کنت لدیہم، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے، اذ یختصمون، جس وقت وہ جھگڑ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کا واقعہ ذکر فرمایا، اور اسی کے شروع کے اندر فرمایا ذالک من انباء الغیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی غیب کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں، اور یہ غیب کی باتیں وحی کے ذریعے سے بتائی گئی۔ تو جو بھی چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کو بتائی۔ انبیاء علیہ السلام بذات خود کوئی کسی غیب کو نہیں جانتے، اور یہاں غیب کا تذکرہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے ان کو اپنا علم عطا فرماتے ہیں، تو پھر اس وحی کے ذریعے سے وہ جان لیتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اسی کی بھی وضاحت ہوئی۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ مسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ یہ جب بلوغت کو پہنچ چکی، جہاں حضرت کا حجرہ تھا، وہیں حجرے کے قریب باہر ہی ایک کونے کے اندر انہوں نے ایک کپڑا لگا رکھا تھا، سادہ زمانہ تھا، وہاں غسل کرنے کے لیے یہ چلی گئیں۔ غسل کر کے جیسے ہی باہر آئی، آگے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل آگے 16ویں پارے کے اندر اس کی تفصیل ذکر کی ہے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ یہاں فرمایا اذ قالت الملائکہ، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس وقت فرشتوں نے کہا۔ یہاں فرشتوں سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس وقت نوجوان آدمی کی شکل کے اندر، ایک انسان کی شکل کے اندر حضرت مریم کے سامنے آگے کھڑے ہوئے۔ حضرت مریم نے جب یہ دیکھا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں کہ تو کون مرد ہے، کیسے یہاں آیا، تیرا کیا مقصد ہے، اگر تو اللہ سے ڈر رکھتا ہے میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں۔ اس وقت انہوں نے بتایا، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور رسول ہوں، فرشتہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سنائیں۔ اسی کا تذکرہ یہاں یوں فرمایا، یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اے مریم اللہ آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک اپنے کلمے کی، اور وہ کلمہ کیا ہوگا، اس کا نام ہوگا اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، ان کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ تو وہاں تفصیل موجود ہے 16ویں پارے کے اندر۔ جب انہوں نے یہ بشارت سنی تو کہنے لگی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میرے قریب تک آدمی نہیں بھٹکا اور کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، تو پھر میرا بچہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں جواب دیا، کذالک یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں، اللہ کے سامنے کسی چیز کی دیر نہیں ہے، وہ تو کلمہ کن کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا یہ اللہ کا کلمہ ہے، کہ اللہ نے کلمہ کن کہا اور ان کی روح اماں مریم کے بدن کے اندر آ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا تذکرہ اس آیت کے اندر مختصر اور 16ویں پارے کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اب وہیں یہ بات بھی موجود ہے کہ جب بچہ جنا تو اس وقت وہ بچہ لے کر آئیں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ اب آپ نے روزہ رکھنا ہے، جو بھی آئے آپ نے ان کو کہہ دینا ہے اشارے سے کہ اس سے کلام کرو۔ اب بچہ ہاتھ میں لیا، گود میں لیا، اب جب وہاں آئیں تو لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ نے یہ کیا کیا، یہ کس کا بچہ ہے؟ تو انہوں نے فاشارت الیہ، انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ بچہ ہی بات کرے گا جو بات کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ کس طرح کلام کر سکتا ہے؟ اسی وقت ماں کی گود کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تقریر شروع کر دی، فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، مجھے نیک صالح بنایا ہے، اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے۔ یہ صفات وہاں بیان فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پر ان کا نام تذکرہ فرمایا کہ اس کا نام مسیح عیسیٰ ہوگا۔ مسیح کا لفظ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور مسیح کا لفظ دجال کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ مسیح کا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال اس لیے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتے، وہ دیکھنے لگ جاتے، اور اسی طرح کوڑ کی بیماری والا آدمی ہوتا تو اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتے۔ دجال کو مسیح کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ ساری زمین کی سیاحت کرے گا، اس لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور ایک فرق یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا، اور مسیح دجال کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ مسخ تھی جس کی وجہ سے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ بھی کہا گیا، اور عبرانی زبان کے اندر عیسیٰ ایشو کے نام سے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفات ذکر فرمائی، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، وہ بڑے رتبے والے ہیں دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین، اور وہ اللہ کے مقربین لوگوں میں سے ہیں، ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ لوگوں سے کلام کریں گے پنگونے میں اور کہولت کے اندر۔ کہولت کہتے ہیں 30 سے لے کر 40 سال کے درمیان کے زمانے کو کہولت کا زمانہ کہا جاتا ہے، جوانی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت انسان کے تمام اعضاء مکمل اور کامل ہو جاتے ہیں اور کامل طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس زمانے کو کہولت کہا جاتا ہے۔ جس طرح انہوں نے بچپن کے اندر کلام کیا، اسی طرح انہوں نے جوانی کے اندر بھی کلام کیا ہے، تو بچپن کے اندر ان کا کلام کرنا یہ بطور معجزے کے، اور کہولت میں تو 33 سال کی عمر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، تو یہ 40 اور 30 کے درمیان کے زمانہ آ گیا، اور پھر جب واپس آئیں گے تو یہی 33 سال کی عمر ہوگی، اور اتنے سالوں کے بعد، ہزاروں سالوں کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر بھی اسی عمر کے اندر پھر کلام کریں گے، تو یہ بھی کہولت کا زمانہ ہوگا۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ وَقَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ، اور کہنے لگیں اے میرے پروردگار میرے لیے اولاد کیسے ہوگی، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، حالانکہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ اذا قضا امرا، جب اللہ کسی کا یقینی فیصلہ کرتے ہیں، فانما یقول له کن، اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اماں مریم کے اس واقعے کے اندر ان کی جہاں کرامات بیان فرمائی ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت طاقت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول بنائے ہیں یہ ہمارے لیے اصول بنا دیے کہ اولاد پیدا ہوتی ہے ماں باپ کے ذریعے سے، لیکن اللہ ان اصولوں کے محتاج نہیں ہے، اللہ ان قوانین کے محتاج نہیں ہے۔ یہ قانون فطرت بنا دیے لیکن اللہ اس کے محتاج نہیں ہے، اللہ اس کے خلاف بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ اللہ ان قانون کے محتاج نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جس وقت ان کی پیدائش ہوئی، لوگ اپنے علم کو بڑا کچھ کہہ رہے تھے، اپنے علم کے دعوے کی بنیاد پر وہ خدائی کے دعوے کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے زمانے کے اندر بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ فطرت کا یہ قانون اور اسی قانون کے ہی ذریعے بچے ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ بچہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی طاقت اور قدرت ہے کہ بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، اس لیے ہم اپنی ذات کو اللہ کی قدرت اور طاقت سے باہر نہ سمجھیں، ہم اپنی ذات کو اللہ کی قدرت اور طاقت کے اندر سمجھیں۔ اگر ہم اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کے قانون کا مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر اللہ کی پکڑ ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ والصلاۃ علی سید الانبیاء